السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈر، جہاں آپ کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اپڈیٹس دیتے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر جرنلسٹ جو کورٹ رپورٹنگ ایک عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں، عبدالرحمان صاحب۔ سر، آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، ہم نے سنا 90 دن میں قبضہ مل جائے گا، گورنمنٹ نے قبضے بھی دلوائے، بہت اچھے لوگوں کو انصاف بھی مل رہے تھے، قبضے بھی چھٹ رہے تھے، لیکن 2 دن پہلے ہم ایک خبر دیکھتے ہیں جس میں عدالت اس چیز پہ سٹے دے دیتی ہے اور اس عمل درآمد کو روک دیتی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سارا سلسلہ بتا دیں کہ سلسلہ کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا اور سٹے دینے کی کیا مین وجہ تھی؟ جی رائے صاحب، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور آج کل لوگوں کا بڑا کنسرن ہے اس حوالے سے، کیونکہ جائیداد وہ بنیادی حق ہے ہر انسان کا جو اس کی اس کی پیدائش کے ساتھ ہی خدا کی طرف سے ہی اس کو ودیت کر دیا جاتا ہے۔ تو ریاست پابند ہوتی ہے کہ فوت ہونے تک جو ہے ریاست اس حق کو پریزرو رکھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پراپرٹی آنرشپ ایکٹ پہلے آرڈیننس تھا، بعد میں یہ ایکٹ بنا جی، اور جب یہ آرڈیننس بنا تو اسی آرڈیننس کے اندر یہ چیز تھی کہ تنازعات ازالہ کمیٹیاں جو ہے ڈی سی کی سربراہی میں اضلاع کے اندر بنیں گی، بالکل ایسے ہی، اور وہ جو کمیٹیاں ہیں وہ سائل کی درخواست کا جائزہ لیں گی، اور اس کے بعد اس کی جو درخواست ہے اس کے جو سرکاری ریکارڈ ہے اس کے مطابق اپنی جو ریکمنڈیشن ہیں وہ ٹریبیونلز کو جو بھجوائیں گی۔ ٹھیک ہے، چونکہ وہ انتظامی ہیڈ ہے جو ڈی سی ہے اس ڈسٹرکٹ کے اندر، تو انتظامی سربراہ جو ہے وہ از خود، چونکہ زیادہ تر جو درخواستیں ہوتی ہیں یہ پٹواریوں کی ملی بھگت یا ان کے ریکارڈ کی جو بے ضابطگیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہی بہت سارے معاملہ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو ایشو دراصل یہ تھا کہ جب یہ آرڈیننس آیا، بیوروکریسی کے اینڈ پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے پھرتیاں دکھائی گئیں، اور غیر معمولی طور پر یہ پھرتیاں سامنے آئیں کہ انہوں نے اس آرڈیننس کے نفاذ کے ساتھ ہی ٹریبیونلز کے قائم ہونے کا انتظار کیے بغیر جو تنازعات ازالہ کمیٹیاں تھیں انہوں نے نہ صرف شکایات کی جو عوامی شکایات آئیں تو ان شکایات کو نہ صرف سماعت کیے بغیر، پراپر سماعت کیے بغیر، یا جو مخالف فریق تھا اس کو سماعت کا موقع دیے بغیر، ٹھیک ہے، از خود ہی ڈیسائیڈ کیا، ٹھیک ہے، اور موقع پر جو ہے وہ یک طرفہ طور پر فیصلہ سناتے ہوئے قبضے دلا دیے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو ایک کمپلیننٹ جو ہے وہ ڈی سی آفس جا کے اس نے اپنی درخواست دینی تھی، وہ درخواست کے بعد ڈی سی آفس اور پٹواریوں نے وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد ٹریبیونل کو وہ فیصلہ آگے بھیجنا تھا کہ وہ فیصلہ کرے۔ یہ دیکھیں آرڈیننس کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ یہ آرڈیننس جب ایکٹ بنا ہے، پنجاب اسمبلی سے قانون پاس ہوا ہے، تو قانون کے اندر ایک پورا طریقہ کار تھا، اور ٹریبیونلز کے جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک لیگل پوائنٹ آف ویو آئے۔ وہ ججز جو عرصہ دراز تک جوڈیشری کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، کہ لیگل مائنڈ ہے ان کی ایکسپرٹیز حاصل کی، تو وہ اپنا لیگل مائنڈ اس چیز کے اوپر اپلائی کریں، تاکہ یہ جو قانون تو بہت اچھا ہے، اس پر عدلیہ کو بھی اعتراض نہیں ہے، اس قانون کی اطلاق کے حوالے سے عدلیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں پہ جو پٹیشنیں آئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، تو اس کے اندر یہی ہوا ہے کہ بہت سارے معاملہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے اندر حکم امتناعی میں تھے، عدالتوں نے حکم امتناعی جاری کیا ہوا تھا۔ دیوانی مقدمات کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ تمام فریقین کا نہ صرف موقف دیکھنا ہوتا ہے بلکہ عدالتوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے موقف کے اوپر قبضہ کس کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وراثتی اراضی ہے یا نہیں، اور سرکاری جو ریکارڈ ہے، لینڈ ریکارڈ، وہ سارا اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ آپ کی بات سے میں یہ سمجھاؤں کہ جو جوڈیشری تھی وہ ابھی کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز تھے ان کو بھی بیوروکریسی نے اڑا کے رکھ دیا، ڈی سی آفس میں جو کیسز ٹریبیونل میں جانے تھے اور فیصلے ٹریبیونل نے کرنے تھے ویسا ہو نہیں رہا تھا۔ جس کے پاس کیس جا رہا ہے وہی ڈی سی کے پاس جو اپلیکیشن آئی اس نے اسی وقت موقع پہ فیصلہ کر کے زمین جس کے بھی حوالے کرنی تھی کر دی، یہ ہو رہا تھا۔ یہ ہوا ہے، اسی وجہ سے متعدد جو متاثرین ہیں، درجنوں درخواستیں آئی ہیں ہائی کورٹ میں۔ پہلے یہ آرڈیننس چیلنج ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ایکٹ بھی چیلنج ہوا، ٹھیک ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے، عدالت کے استفسار کے اور موقع پر موجودگی کے باوجود چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے اس بات پہ کہ ٹریبیونلز کے قیام لائے بغیر جو ہے یہ کاروائیاں کس طرح کی گئی ہیں، اور عدالت نے واضح طور پہ یہ بھی کہا کہ اگر اس قانون کا اطلاق کر دیا گیا
تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے کے اندر وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کے قانون ہی پاس کرنے ہیں کہ جس بندے کے خلاف, جس پٹواری کے خلاف کوئی شکایت لے کے آ رہے ہیں, تو اسی نے اگر انصاف کرنا ہے تو پھر آئین ہی معطل کر دیں یا اپنی مرضی کا کوئی بھی قانون کا اطلاق کر دیں. اب دیکھیں نا کہ عدلیہ نے ہی نہ صرف قوانین کی تشریح کرنی ہے بلکہ قوانین کا جو اطلاق ہے وہ بھی عدالتوں نے کرانا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ آن گراؤنڈ ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, عدالتوں کی کارروائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو درخواست گزار ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں جو حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بہتر تھا یا جو جوڈیشری کا اب فیصلہ آیا ہے وہ بہتر ہے؟ اگر اس کے اندر ڈی سی ٹریبیونل کو وہی کیس آگے فارورڈ کر دیتا ہے اور ٹریبیونل اس کا فیصلہ کرتا ہے, تو کیا اس کے اوپر جوڈیشری سیٹسفائی ہے؟ دیکھیں علی صاحب, بات یہ ہے کہ آج بھی چیف سیکرٹری صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. عدالت نے ان سے استفسار آج بھی کیا ہے کہ جب قانون کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ رولز بنائے بغیر نہیں ہو سکتا. رولز وہ طریقہ کار ہے کہ کس طرح یہ قانون کا نفاذ کس طرح سے کیا جائے گا اور کیا میکنزم اپنایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ قانون تو بنا دیا گیا, ابھی رولز بھی بننے ہیں. تو جب تک رولز نہیں بنتے, ٹریبونل بے شک بن جائیں لیکن رولز نہیں بنیں گے تو قانون کا پورا جو میکنزم ہے یا قانون کا نفاذ جو ہے وہ کس طرح سے ہونا ہے, تو یہ رولز بنائے بغیر ممکن نہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے معاملے کے اندر جوڈیشری کی اور حکومت کی آپس کی اس لڑائی میں پھر پیس عوام ہی رہی ہے؟ جن کے فیصلے پہلے ہی لٹکے ہوئے تھے وہ مزید لٹک جائیں گے, جن کے قبضے چھوٹ گئے تھے اب دوبارہ ان کے وہ قبضے واپس ہو گئے, دوبارہ سے جو مافیاز تھے وہ دوبارہ ان زمینوں پر آگے بیٹھ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عوام ہی پیس رہی ہے, عوام عدالتوں میں جائے تو وہاں بھی دھکے کھانے پڑتے ہیں, یہاں جائے کوئی دو رائے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قانون پہ عدالت کو بھی کوئی اعتراض نہیں. عدالت نے اس کے نفاذ کے حوالے سے جو اس کے لوازمات ہیں اس کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, اور اسی بنا پر عدالت نے نہ صرف حکومت تنائی جاری کیا بلکہ اب تک کی تمام جو کارروائیاں ہیں وہ بھی معطل کی ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ قانون اپنی اصل شکل میں یعنی اطلاق اس کا ہوتا ہے تو عدالت کو میرا نہیں خیال کوئی اعتراض ہوگا, وکلا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ قانون کی پاسداری ہو, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے, چاہے وہ عدالت سے ملے, سرکار سے ملے, جہاں سے بھی ملے, عام آدمی کو اس کا رائٹ میرٹ پہ ملنا چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں, یہ بلا شبہ بہت اچھا قانون ہے. 90 دن کے اندر اگر قبضہ واپس ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ قبضہ ہوتا ہی کیوں ہے, سوال تو یہ ہے کہ قبضہ ہوتے ہی کس کے اندر اتنی جرت ہے کیوں کہ وہ قبضہ کر لے کسی کی پراپرٹی کے اوپر یا کسی کی جائیداد کے اوپر جو اس نے اپنی برس کی محنت سے بنائی ہے, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا اس نے سوچا ہوا ہے. تو اس میں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس بات کو جواز بنا کے ہم ماورائے عدالت قتل کی جس طرح اجازت نہیں, اسی طرح غیر قانونی طریقہ کار اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پٹواری ایک مافیا کا نام ہے. بالکل. اور انتظامیہ کے اوپر عوام کا اس طرح سے اعتماد نہیں ہے, گڑبڑ شروع اور ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ انصاف کا جو پہلا فورم ہے وہ وہی پہلی کھڑکی ہے جہاں پہ کوئی بھی شہری کسی بھی ادارے کے اندر جاتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ اگر وہ ایماندار ہوں, وہ اچھے ہوں, بہتر ہوں, تو کوئی بندہ عدالتوں میں بھی نہ آئے. وزراء کی طرف سے حکومت کی جانب سے جو ہے نا وہ عدالت کے خلاف بہت زیادہ بیان بازی شروع ہو گئی ہے اس اسٹے کے بعد. اس پہ اب آگے کیا عمل درآمد ہوگا؟ حکومت کوئی ایکشن لے گی, سرکار کوئی ایکشن لے گی, عدالت کوئی ایکشن لے گی؟ کیونکہ عدالت نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا, اب کیا یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, حکومت آگے جائے گی یا نہیں جائے گی, کیا ہوگا؟ کوئی لیگل پروسیڈنگ بتائیں, کیا ہے ابھی تک آپ کے پاس خبر؟ علی بھائی, جہاں تک معاملہ ہے کہ حکومتی وزراء کا یا اراکین اسمبلی کا عدلیہ کے اوپر جو ایک تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ان کو یا تو عدالتی پروسیڈنگ کے حوالے سے پوری طرح آگاہی نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں سے لا علم رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ عدالت نے جو کارروائی ہوئی ہے وہ یہ قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اس قانون کے اطلاق کے متعلق بھی چیف جسٹس صاحبہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون جب خود ہی آپ نے بنایا ہے, اسی قانون کے جو لوازمات تھے اگر وہ نہیں پورے ہوئے
تو ڈی سی ایسے ایک دم بااختیار کیسے ہو گیا, اور پاکستان میں ایسے پاکستان جنت تو بن نہیں گیا, یہ چیف جسٹس صاحبہ کے ریمارکس تھے, ٹھیک ہے, کہ جنت نہیں بن گیا. لوگ پٹواریوں کے خلاف آتے ہیں تو پٹواری اور ڈی سیز جو ہیں وہ کیسے اتنے بااختیار کر دیے گئے ہیں, تو پھر عدلیہ کے اختیارات کو بھی انہوں نے سلب کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو اصل مدعا یہ ہے کہ اگر یہ بات چیف منسٹر صاحبہ کو اگر بتائی جائے, پوری آگہی دی جائے کہ قانون کے اطلاق یا قانون کے خلاف عدلیہ نہیں, تو معاملات ویسے کول ڈاؤن ہو جائیں. تو یہ اب جو وکلا برادری ایک طرف ہوگی, حکومت ایک طرف ہوگی, جوڈیشری وکلا ایک طرف جو ہوگی. دوسری آپ کی جو دوسرا بات تھی نا, دیکھیں یہ اسٹے آرڈر ہے, ابھی کورٹ کی کاروائی جو ہے وہ آگے چلنی ہے, تو یہ حتمی فیصلہ یہ ہے کہ حکومت کے ہی جواب کا انتظار ہے. جو ہی حکومت کا جواب آئے گا, اگر عدالت سمجھے گی یہ تسلی بخش ہے, ٹھیک ہے, وہ لوازمہ جو پورے کرنے ہیں قانون کے اطلاق کے حوالے سے وہ اگر پورے ہو جائیں گے تو عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی. تو کیا ویسے اور اس فیصلے کے خلاف, اس اسٹے آرڈر کے خلاف حکومت پنجاب کے پاس سپریم کورٹ میں جانے کا فورم موجود ہے. ٹھیک ہے, تاہم عام طور پر اس سچویشن کے اندر جبکہ معاملہ بھی عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اور خود حکومت نے جواب بھی دینا ہے, تو وہ میرے خیال سے وہ سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کریں گے. تو سر کیا بہتر نہیں تھا کہ جب حکومت یہ لیجسلیشن کر رہی تھی اس وقت ہی عدلیہ کے ساتھ کانفیڈنس میں بیٹھ کے مل جل کے فیصلہ کرتے؟ مقصد تو تھا عام آدمی کو میرٹ پہ اس کا فیصلہ سنانا. دیکھیں آئین کے اندر واضح ہے کہ ہر عدلیہ کی اپنی ڈومین ہے, ٹھیک ہے, مقررہ کی اپنی ڈومین ہے, انتظامیہ کی اپنی ڈومین ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہاں پہ پرابلم جو آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ انتظام جو مقررہ ہے اس نے قانون سازی کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انتظامیہ نے قانون کا نفاذ کرنا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور نفاذ کرانا تھا عدلیہ نے. تو یہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ عدلیہ کو مائنس کیا گیا, سائڈ لائن کر دیا گیا اور خود ہی ٹھیک ہے, اور انتظامیہ نے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں کر لیے. اب اگر یہ سچویشن نہ ہوتی اور ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہتا, اور جو بات آپ نے ابھی کی ہے کہ قانون مل ملا کے بنایا جاتا, تو عدلیہ کی چونکہ یہ ڈومین نہیں قانون سازی کرنا, قانون سازی کرنا اسمبلی کا کام ہے. وہ انہوں نے جو بھی قانون بنایا اس کے اوپر اس کی تشریح کرنا یا اس قانون کا اطلاق کرانا وہ عدلیہ نے دیکھنا ہے. جی ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ جس میں ہم نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ کیا حکومت کی جانب سے آفر کی گئی اور اس کے اوپر جوڈیشری نے آج کیا فیصلہ سنایا. یقیناً آپ کو یہ پوڈ کاسٹ انفارمیٹیو لگا ہوگا. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی سجیشن دیتے رہیے گا. سائننگ آف راجہ علی, اللہ حافظ.